الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، آج کے جمعہ میں قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ گزشتہ کلاس میں جس کا لغوی ترجمہ اور تجوید کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ آپ نے پڑھا، اس کے متعلق کچھ تفسیری فوائد کا مذاکرہ کیا جائے گا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی جو تلاوت کریں تو اسے سمجھ کر تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ
جس کی تلاوت ہر نماز میں اور ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں قیام کی حالت میں اور سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل و دماغ میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین پہ وصل ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے ساتھ ساتھ آج جمعے کے بعد دوسری کلاس بھی ہوگی جس میں ہم اگلے رکوع سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع، اس کا لغوی ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید کی جو ابتدا میں وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے ابتدا میں تو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور آپ کو پکڑ کے دبا کر کہنے لگے اقرا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات بھی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پسینہ آیا اور سردی محسوس ہونے لگی اور آپ نے چادر کو اوڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت اور حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو اس لقب سے پکارا، یا ایھا المدثر۔ یہ بھی ابتدا میں نازل ہونے والی وحی ہے، یا ایھا المدثر۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ بھی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اور مکمل سورت جو نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے قبل آیات نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت نہیں نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ مکمل سورت کی شکل میں نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں ابتدائی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی معراج کے سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی اللہ کے آگے جھکا کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نماز انبیاء کا طریقہ ہے، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ تو واقع معراج سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھکا کرتے تھے، عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے کیا پڑھنا ہے؟ پھر اسی طرح معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا اور فرض قرار دی گئی امت پر 5 نمازیں، تو نمازیں تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہیں۔
تو سورۃ الفاتحہ اس سے قبل نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق قسم اٹھا کر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے، نہ تورات میں اس کے مانند کوئی صورت نازل ہوئی ہے اور نہ انجیل میں اس کے مانند کوئی صورت نازل ہوئی ہے اور نہ زبور میں اس کے مانند کوئی صورت نازل ہوئی ہے اور نہ خود قرآن مجید میں اس کے مثل اور مانند کوئی اور صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت جو سب سے عظیم صورت ہے، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے اور 7 آیات پر مشتمل وہ صورت ہے جس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور اعادہ کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل صورت ہے، اس کی صورتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بار بار پڑھنے کو نماز میں ضروری قرار دیا؟ اس حکمت کا تذکرہ، اس کے مضامین کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے بعد اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو بار بار نماز میں تکرار کرنے اور اعادہ کے ساتھ پڑھنے اور ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے کیوں ہوا۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، ناموں کا تعدد اور کثرت کسی چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بھی متعدد نام ہیں، ناموں سے پتہ چلتا ہے وہ ذات بڑی عظیم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد نام ہیں، ان ناموں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عظمت کے حامل ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی متعدد نام ہیں اور ان ناموں سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ ہر نام سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز، ابتدا۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ سے قرآن مجید کا آغاز ہے، یہ قرآن کا پیش لفظ ہے۔ جیسے کوئی رائٹر، کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کا خلاصہ وہ 1-2 صفحے میں پیش کرتا ہے اور اس خلاصے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر ان مضامین کو ذکر کیا ہے۔ تو جو پیش لفظ ہوتا ہے وہ اجمال ہوتا ہے اور کتاب اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی 113 سورتوں اور 30 پاروں کا اجمال ہے، اور باقی مکمل قرآن پاک سورۃ الفاتحہ کی تفصیل ہے۔ تو اس کا ایک نام ہے فاتحہ کہ یہ آغاز ہے قرآن مجید کا۔ اس کا دوسرا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سوال کرنے کا طریقہ سکھانا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسان پتہ نہیں کیسے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اسے سوال کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ جیسے کہ اس سورت کی تفصیل میں آ رہا ہے اللہ سے کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے۔
اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ سورۃ الشفا اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کو شفا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شفا رکھی ہے، ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور روحانی اور معنوی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ اس کا ایک تفصیلی واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روانہ ہوا۔ رستے میں ایک مقام پر ایک قبیلے کے قریب ان کا پڑاؤ تھا۔ انہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کھانا خریدنے کے لیے قبیلے والوں سے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن وہ لوگ ان کو کھانا دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بے دین لوگ ہیں، یہ سابی ہیں، ان کو ہم نے کھانا نہیں دینا۔ جو حق پرست تھے اس زمانے میں صحابہ، اس زمانے کے لوگ انہیں سابی کہا کرتے تھے، حالانکہ حق پرست تھے۔ تو ہر زمانے میں حق پرستوں کے حوالے سے کچھ بے علم لوگوں نے کچھ نام رکھے ہوتے ہیں، جبکہ وہ حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں جن کے متعلق وہ غلط نام مشہور کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے کھانے کے متعلق بات کی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو کھانا نہیں دیں گے۔ اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ لدغ سید الحی۔ اب وہ آنے لگے اور کہنے لگے کیا تمہارے درمیان میں کوئی ایسا شخص، ایسا آدمی موجود ہے کہ جو اس ڈسے ہوئے کا دم جانتا ہو؟ چنانچہ جو صحابی ان کے ذمہ دار اور امیر تھے انہوں نے کہا ہاں مجھے دم آتا ہے، میں اس کا دم جانتا ہوں۔ چنانچہ وہ قبیلے کے سردار کے پاس انہیں لے کے گئے، صحابی نے انہیں دم کیا تو حدیث میں آتا ہے کأنما نشط من عقال، وہ ایسا صحیح سلامت ہو کے بیٹھ گیا جیسے کہ پہلے وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اب وہ کھل گیا ہے اور آزاد ہو گیا ہے۔ تو اس پر ان لوگوں نے ان کو کچھ بکریاں دے دیں۔ بعض روایات میں 30 بکریوں کا ذکر ملتا ہے، بعض روایات میں 40 بکریوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بکریاں لے کر اپنے قبیلے کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کے درمیان میں اس بارے میں گفتگو ہونے لگی کہ ہم ان بکریوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کا گوشت نہیں کھا سکتے، جبکہ دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ کھا سکتے ہیں۔ جن صحابہ کی یہ رائے تھی کہ کھا سکتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے غیبی انتظام ہے، لہٰذا ہم کھا سکتے ہیں۔ اور جن صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں کھا سکتے، تو ان کی رائے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو قرآن کے اوپر اجرت لے لی ہے، تو انہوں نے پڑھ کر دم کیا ہے، اس دم کے اوپر انہوں نے اجرت لے لی ہے۔ تو کہنے لگے چلیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس صحابی کی جنہوں نے دم کیا تھا اور جنہوں نے بکریاں وصول کی تھیں تصدیق اور تصویب فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس صورت میں شفا رکھ دی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوا لی معکم بسہم، اگر تمہارے پاس گوشت ہے تو میرے پاس بھی لے کے آؤ۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر اجرت نہیں لینی چاہیے، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلیل پیسے لینے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے حقیر قیمت دنیا کی مت حاصل کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو یہود تھے، جو اپنی کتاب کی آیات کو چھپایا کرتے تھے اور جو حق کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں بیان کرتے تھے کہ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا، ان کے سامنے حق کھل گیا، تو لوگ ہمیں چندہ دینا بند کر دیں گے، اور ہماری جو روزی لگی ہوئی ہے اور ہمارا جو سلسلہ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت کو مت حاصل کرو۔ آج بھی یہ حکم ہے۔ کوئی آدمی اگر علم رکھتا ہے قرآن کا، اسے معلوم ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس حکم کو چھپائے مت، نہ کسی کے خوف سے، نہ کسی کے ڈر سے، اور نہ کسی دنیا کے لالچ اور طمع میں آ کر، اور نہ کسی کے دباؤ میں، بلکہ اللہ کے حکم کو سب کے سامنے واضح کر دے۔ باقی اگر کسی نے کسی شخص کو قرآن سکھایا ہے، جیسے کوئی قاری، کوئی معلم قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، کوئی مدرس تدریس کرتا ہے، کوئی قرآن مجید کی کلاس لگاتا ہے، اگر کوئی اس کو باہم مل جل کر جماعت مسلمین اس کا کوئی معاوضہ یا مشاہرہ طے کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جو مدرس ہوا کرتے تھے، جو قاضی ہوا کرتے تھے، جو مفتی ہوا کرتے تھے، جو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، تو ان کے بیت المال میں صرف وظائف مقرر ہوتے تھے اور حکومت ان کو وظیفہ دیا کرتی تھی۔ لیکن بعد میں جب دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم جدا جدا ہوئی، تو جو عصری ادارے ہیں ان کا نظم و نسق حکومت نے سنبھالا، تو اب بیت المال میں سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، مگر جو جماعت مسلمین ہے انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ وہ مدرسین، قراء، علماء، فقہاء اور ائمہ، مؤذنین، ان کے وظائف کا بندوبست اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہرگز داخل نہیں ہے کہ اگر کوئی تدریس کرتا ہے، کوئی تعلیم کرتا ہے اور اس کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شفا رکھی ہے۔ اس سورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں، سبع کا مطلب ہے 7، اور سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ الحمد سے شروع ہوتی ہے اور وَلَضَّالِّينَ پہ ختم ہوتی ہے، 7 آیات پر مشتمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بسم اللہ بھی قرآن میں سے ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں ایک مقام پر جہاں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پر بسم اللہ قرآن مجید کی آیات کے تسلسل میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ ان علماء کی رائے وزنی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن میں سے ہے بسم اللہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تلاوت شروع کرتے تھے تو بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے،
سبحانک اللہم کو آہستہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھتے تھے، بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے۔ اور جب جہری نمازوں میں فجر، مغرب، عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا آغاز کرتے تھے بلند آواز کے ساتھ، تو آپ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔ بلکہ ابو داود شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں شامل رکھو، ان آیات کو فلاں صورت میں شامل کر دو۔ جب بسم اللہ نازل ہوتی تھی، فرشتہ آ کر بسم اللہ سناتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اب کوئی نئی صورت نازل ہونے والی ہے۔ تو بسم اللہ کے ذریعے سے نئی صورت کے نازل ہونے کے درمیان میں اور پہلی صورت کے درمیان میں فرق کا پتہ چل جاتا تھا کہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے تو اب نئی صورت نازل ہونے والی ہے۔ تو سبع مثانی قرآن مجید کی یہ پہلی صورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ سے اس کا آغاز ہے اور وَلَضَّالِّينَ پر اس کا اختتام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز ہے۔ اس کے کچھ مطالب اور معانی میں غور و فکر کیجئے۔ پہلے تو ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لیا جائے۔ اس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرنے لگتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے نیک کام سے باز رکھے، اور اگر کام اس نے شروع کر لیا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اسے مکمل نہ ہونے دے، اور اگر مکمل بھی کر لیا ہے تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری ڈال کے اس کے ثواب کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو شیطان کے شرور سے اور وسوسوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتی ہے، اس کا عمل محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ادب ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں اس کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر برکت والے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، جس بھی اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جس جانور کی دم کاٹ دی جائے۔ تو جانور کتنا خوبصورت ہو، اگر اس کی دم کاٹ دی جائے تو وہ جانور کی خوبصورتی خلل میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو تو وہ کام بھی اللہ کے ہاں خوبصورت نہیں رہتا اور وہ قبولیت نہیں حاصل کر پاتا۔ ہمارے پہلے بزرگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کرتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، دوائی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ بلکہ پہلے جب ڈاکٹر نسخہ لکھا کرتے تھے تو نسخہ لکھتے وقت بھی وہ لکھا کرتے تھے بسم اللہ، یا اوپر لکھا کرتے تھے هو الشافی۔ هو الشافی کا مطلب یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ اور آج کل تعلیم مغرب نے ہمارے جدید ڈاکٹرز کا یہ حال کر دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بھی نسخہ نہیں لکھتے، بائیں ہاتھ سے لکھیں گے وہ شافی لکھنا یا بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔
تو پھر برکت کہاں حاصل ہوگی؟ تو بسم اللہ کا آغاز، بسم اللہ کے ساتھ آغاز کیا جائے ہر نیک عمل کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، سب سے پہلی آیت۔ اس کا آغاز کیا ہے الحمد سے۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ مدح کرنا بھی تعریف کرنے کو کہتے ہیں اور حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حمد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی ذاتی خوبی اور ذاتی کمال پر تعریف کی جائے تو یہ حمد ہوتی ہے، اور اگر کسی کی تعریف کی جائے مگر وہ اس میں ذاتی کمال نہ ہو، وہ کسی کا دیا ہوا ہو، تو اسے مدح کہتے ہیں، اسے حمد نہیں کہتے۔ جو انسان کسی کو خوبصورت نظر آئے، اس کی اگر خوبصورتی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے، اس کو مدح سرائی کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی پھول کی خوشبو اچھی لگی ہے، اس کی خوشبو کی تعریف کی ہے، یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے۔ تو حمد اور مدح میں یہ فرق ہے کہ حمد وہ کہلاتی ہے جو کسی کے ذاتی کمال اور ذاتی وصف اور ذاتی خوبی اور اس کے اپنے ذاتی حسن پر کی جائے، وہ مدح، وہ حمد ہوتی ہے۔ اور جو کسی کے دیے ہوئے پر تعریف کی جائے، کسی کی ذاتی نہیں بلکہ دوسرے سے فائدہ لی ہوئی کسی حسن اور خوبی پر تعریف کی جائے تو وہ مدح کہلاتی ہے۔ حمد صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں، اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ذاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے حاصل نہیں کی ہیں، وہ اللہ کی اپنی ہیں۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، اور انسانوں کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو انسان کی جب تعریف کی جائے تو یہ مدح کہلائے گی، اور جب اللہ کی تعریف کی جائے تو یہ حمد کہلائے گی۔ اس لیے اللہ کے لیے فرمایا الحمد، تمام قسم کی حمد۔ تمام قسم کی حمد اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی اور کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اگر کوئی کسی کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اگر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے، اگر کسی منظر کی تعریف کرتا ہے، کسی درخت، کسی دریا، کسی خوبصورت سین منظر کی تعریف کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے مناظر، سین، حسن، خوبیاں یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ لہٰذا جو شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس جملے کا آغاز، یعنی پورے قرآن کا آغاز، قرآن کی سب سے پہلی سورت کا آغاز الحمد سے کر انسان کو اس طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان اگر تو اس کائنات ارضی و سماوی میں غور و فکر کرے، زمین آسمان کے نظام میں دیکھے، اگر دشت، صحرا، جبل، پہاڑ، دریا، درخت اور انسانی حسن اور اس کی قامت زیبا، اس کو دیے گئے مختلف صفات اور اوصاف میں غور و فکر کرے، تو سب سے پہلے تیری زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ یہی جملہ ہونا چاہیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دوسرا جملہ ہے، دوسرا لفظ ہے اللہ۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات یکتا ہے، اسی طرح اللہ کا یہ نام بھی اللہ، یہ یکتا ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا، انبیاء نے انسانوں کو سکھایا، یہ اللہ کا ذاتی نام۔ باقی بھی اللہ کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، لیکن وہ نام اللہ کے ذاتی نام نہیں ہیں، وہ صفاتی نام ہیں، وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار کر رہے ہیں۔
جیسے رب اللہ کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، رحمان اللہ کے رحم کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مختلف بے انتہا لامتناہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفاتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اللہ کا جو لفظ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین سے پوچھا گیا اس میں اعظم کیا ہے؟ اس میں اعظم اللہ کا وہ عظیم نام کہ جس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی پکارنے والے کی پکار کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ تو اس مفسر اور اس بزرگ نے فرمایا کہ اس میں اعظم اللہ ہے، اللہ کا یہ نام اس میں اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ تو دل کی گہرائیوں سے پکارے۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس پہلے جملے میں ایک تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ ساری کی ساری کائنات میں اگر تو غور و فکر کرے تو تجھے اللہ کی تعریف نظر آئے گی، اور دوسرا اللہ کا تعارف پیش کیا گیا، پہلے اس کا ذاتی نام بتایا گیا اور پھر اس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کی صفات میں سے 4 صفات کا یہاں بیان ہوا۔ پہلی صفت رب العالمین، دوسری صفت رحمان، تیسری صفت رحیم، اور چوتھی صفت مالک یوم الدین۔ ان صفات کی ترتیب میں غور کیجیے، اللہ اکبر، بڑی عجیب حکمت ہے۔ پہلے ان کا تھوڑا سا مطلب سمجھیے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جس کو پیدا کرنے کے بعد جس چیز کی جتنی مقدار میں، جس مرحلے میں ضرورت ہو وہ اس کے مطابق اسے مہیا فرمائے آخر دم تک، وہ رب ہوتا ہے۔ اگر وقتی طور پر کوئی کسی کو پیسے دے دے، انعام کر دے، احسان کر دے، اسے ربوبیت نہیں کہتے۔ ربوبیت یہ ہے کہ پیدا کیا، بڑا کیا، ہدایت دی، رستہ دکھایا، طریقے سکھائے۔ اللہ اکبر۔ جو دودھ پینے والے بچے ہیں، جو افزائش، جو آمیزش سے پیدا ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے الگ غذا اور خوراک کا بندوبست ان کے لیے فرما دیا، اور جو انڈے سے نکلنے والے بچے ہیں ان کے معدے کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ذرا ثقیل غذا بھی کھا سکتے ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد جس کو جس چیز کی جتنی، جس مقدار میں، جس مرحلے پہ ضرورت ہے وہ اسے مہیا کرتا چلا جائے۔ ایک ایک چیز میں غور کریں، اللہ کی ربوبیت سمجھ آتی چلی جائے گی۔ یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال عرض کی آپ کے سامنے۔ وہ رب العالمین ایسا ہے، وہ سمندر میں مچھلیوں کو غذا دے رہا ہے، وہ پہاڑوں میں رہنے والے جانوروں کو غذا فراہم کر رہا ہے، وہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو، وہ آسمانی اور زمینی مخلوقات کو غذائیں عطا کر رہا ہے، جس کو جتنی، جس مقدار میں، جہاں آخر تک اس کی ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین۔ انسان کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اشیاء فراہم کر دی۔ اس کو سردی گرمی کے اندر مختلف مناسب لباسوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لباس عطا فرما دیے۔ اس کو ذہن عطا کر دیا، جس ذہن سے سوچ و بچار کر کے یہ مختلف قسم کی سہولت کی اشیاء اپنے لیے بنا کر انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ پھر آکسیجن کی ضرورت ہے۔ آکسیجن، پانی کے بغیر انسان 8، 10، 12 گھنٹے گزار لیتا ہے۔ تو پانی کہیں کمیاب ہے، کہیں زیادہ میسر ہے، لیکن آکسیجن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر آکسیجن دے دیا ہے، امیر کو بھی اتنا ملتا ہے، غریب کو بھی اتنا ملتا ہے، بادشاہ کو بھی اتنا ملتا ہے، فقیر کو بھی اتنا ملتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ العالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
عالم اسے کہتے ہیں جو علامت ہو اللہ کے وجود پر، اسے عالم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم علامت سے ہے، یعنی وہ جہان، وہ چیز، ہر وہ چیز جو اللہ کے وجود پر دلیل بنے وہ عالم ہے۔ انسان کا عالم، جانوروں کا عالم، پرندوں کا عالم، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 عالم ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے، آج جسے سائنس ثابت کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام رازی گئے نہیں تھے، نہ چاند پہ گئے، نہ مریخ پہ گئے، نہ مشتری پہ گئے، نہ کسی اور ستارے اور سیارے کا انہوں نے سفر کیا۔ امام رازی نے اپنی عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زمین جو کرۂ ارضی ہے، اس کے علاوہ اس فضا اور اس کے قرب و جوار اور گرد و پیش میں اس قدر جہان ہیں کہ جو لامتناہی اور لامحدود ہیں، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات مناسب ہیں وہاں پر جی رہے ہیں۔ وہ کیسی مخلوقات ہیں؟ بعض مخلوقات کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں، احادیث میں ملتا ہے کہ فرشتے آسمان کے اوپر ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں۔ تو آسمان سے نیچے کتنی کہکشائیں ہیں اور کس قدر وسعت ہے، انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ آج انسان کتنی ترقی کر گیا، لیکن زمین سے نیچے نہیں گیا کہ اس کے نیچے کیا ہے، آسمان سے اوپر یہ نہیں جا سکا اپنے سائنس کے بل بوتے پر کہ معلوم کرے کہ آسمان سے اوپر کیا ہے، بیچ میں ہی گھوم رہا ہے، اور ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کر سکا کہ کتنی کہکشائیں اور کس قدر مقدار و تعداد میں سیارے اور ستارے گردش میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رب العالمین، میں ان تمام جہانوں کا رب ہوں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو تعریف پھر اسی کے سزاوار ہے جو ان تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں وصف اگرچہ معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن یہ دو مختلف پہلوؤں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ رحمان اور رحیم، رحمان یہ بھی رحمت سے نکلا ہے، رحیم یہ بھی رحمت سے نکلا ہے، لیکن رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو، ہر کسی کو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو عام ہے۔ اے کریم کے از خزانہ غیب، گبر و ترسارا وظیفہ خرداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنا خبرداری۔ اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت سے دنیا کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے، وہ بھی غذا لے رہا ہے اور اس کے رحم و کرم سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ جو اسے نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی عطا کر رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، یہ رحمت کے عموم کو بیان کرتا ہے۔ اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تمامیت کو بیان کرتا ہے، کامل الرحمہ۔ اللہ رحمت بھی فرماتے ہیں، اور جس پر فرماتے ہیں تو وہ رحمت بھی پوری اور تام ہوتی ہے، ادھوری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو تھوڑا سا نمونہ بنایا ہے ربوبیت کا، کہ ماں باپ اپنے بچے کی جیسی پرورش کرتے ہیں، اس پرورش میں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں احساس ہمدردی اور جذبہ ہے۔ کسی اور میں یہ جذبہ نظر نہیں آتا کسی دوسرے بچے کے متعلق۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی ہلکی سی جھلک ماں باپ میں رکھی ہے، تو ماں باپ کی یہ ربوبیت کی جھلک ایک وقت تک ہوتی ہے۔ بچہ 2 سال کا ہے، جھلک کافی زیادہ ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے ویسی نہیں رہی، 20 سال کا ہو گیا ہے ویسی نہیں رہی، 30 سال کا 40 سال کا ہو گیا ہے ویسی نہیں ہے جیسے بچپن میں ہے۔ لیکن اللہ کی ربوبیت اور رحمت کامل اور ہر کسی کے لیے مکمل۔ الرحمن الرحیم،
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رحمان کی صفت کا اظہار دنیا میں ہے اور رحیم کی صفت کا اظہار آخرت میں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ایسی رحمت فرمائیں گے جو کامل اور مکمل ہے کہ اس میں پھر جنت ہی جنت ہے صاحب ایمان لوگوں کے لیے، اس میں کوئی کانٹا اور خار نہیں ہے، اور کافروں کے لیے عذاب جہنم۔ اس لیے کہا جاتا ہے جنت اللہ کا رحم ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے۔ وقت مکمل ہو گیا، بڑے موضوعات تھے جن پر تفصیلی گفتگو کرنا تھی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کے موضوعات، آئندہ کے جمعات میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے اعلانات بھی کیے گئے کہ یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ ہر مہینے کے پہلے جمعے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے جمعے کے بعد دوسری کلاس ہوگی ہماری۔ اس کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کلاس میں شریک ہو۔ اس کے بعد ہم تجوید کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، تلفظ کے ساتھ ادائیگی، اور یقین کریں اتنا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھتا ہے تو 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے، اور اگر کوئی پورا باب پڑھتا ہے تو 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ صرف الحمدللہ رب العالمین سمجھ لیں، یہ سیکھ لیں، صحیح طرح پڑھ لیں، تو آپ کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب مل گیا ہے، اور اگر آپ پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو 1000 رکعت نفل کا ثواب مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ذوق و شوق عطا کرے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد کلاس ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔